اب آج کے دن کی بات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو اس لیے ایسی بات منتخب کرتے ہیں جو آج مکمل ہو جائے۔ کل انشاءاللہ العزیز بات سے بدعت پڑھیں گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر بات پہ بدعت۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح بات سے لا الہ کا پتہ نہیں تھا اور شرک کا پتہ نہیں تو پھر مشرک، اسی طریقے سے جب آپ کل بات پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ انہیں بدعت کا پتہ نہیں ہے اور بات پہ بدعت کے شرک فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ بدعت کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ تو اب بات کریں جی نظر و نیاز۔ نظر و نیاز اچھا، یہ نظر اور نیاز دونوں نظر قرآن مجید کا موتی ہے اور نیاز یہ عرف میں ہم کہتے ہیں نظر و نیاز۔ تو عام طور پر محرم میں اس کی زیادہ مسئلے بنتے ہیں کہ جب کہتے ہیں نظر اللہ تعالیٰ کی، نیاز حسین کی، لوگ باہر بیٹھ کر مانگنے والے عام طور پر کہتے ہیں نظر اللہ تعالیٰ کی، نیاز حسین کی۔ تو اس پر بھی بعض لوگ شرک کہہ دیتے ہیں اور اس پر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ نظر و نیاز کو جب استعمال کیا جائے، یہ نظر ہے جی فلاں کی، یہ نیاز ہے فلاں کی، تو اس پر بدعت کے فتوے لگتے ہیں، شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ چیز بھی سمجھ نہیں ہے، تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اصل یہ چیز ہے کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ یہ نظر و نیاز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہی ہمارا عنوان ہی اس کا ہے، نظر و نیاز۔ تو نظر قرآن مجید میں ہے، نیاز تو اس کے ساتھ اصل نظر وہ قرآن مجید کا موتی ہے جو کئی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ نیاز بطور تبرک جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو نیاز کہہ دیتے ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے نظر، اصل جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نظر ہے۔ نظر کا اب لغوی معنی بھی ہوگا، اصطلاحی معنی بھی ہوگا، تو اس لحاظ سے نظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لغت میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصطلاح میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا نظر ماننی شریعت میں جائز ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نظر مانے کہ میں فلاں جگہ جا کر بکرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دوں گا، وہاں پہ ذبح کروں گا، تو ان فقراء کو دوں گا، تو اس پر بھی شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ تو یہ بات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا یہ بھی واقعی خلاف شرع ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات میں شروع کرا رہا ہوں۔ تو بات نظر و نیاز عنوان دے لیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ نظر ہے ایک قرآن مجید کا موتی، قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کو قرآن مجید میں 3 طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 معنی میں یہ نظر استعمال ہوا ہے۔ نون زال رے، نظر، اسی سے نکلا ہے نذیر۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والا، نام ہے نا نذیر۔ نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، یہ اسی سے نکلا ہے نظر۔ تو نظر کے 3 معنی ہیں، 3 معنوں میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ایک لغوی معنی میں، ایک شرعی معنی میں اور ایک عرفی معنی میں۔ کتنے معنی میں نظر استعمال ہوتا ہے؟ 3۔ نمبر 1 لغوی، نمبر 2 شرعی، نمبر 3 عرفی۔ اب پہلے لغوی معنی سمجھے۔ نظر لغت میں کہتے ہیں ڈرانے کو۔ لغوی معنی نظر کا کیا ہے؟ ڈرانا۔ لغت میں نظر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ لغوی معنی کے لحاظ سے قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی یہ نظر کا موتی استعمال ہوگا یہ ڈرانے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جیسے حضور علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ کو اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا۔ اگر گناہ کرو گے تو جہنم سے ڈرانے کے لیے حضور علیہ السلام آئے ہیں، اور اگر نیک کام کرو گے تو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو اسی لیے آپ کی صفت ہے نذیر اور بشیر۔ تو لغوی معنی نظر کا بن گیا ڈرانا۔ شرعی معنی اس کا یہ ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اس شرعی معنی کی تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اسی لحاظ سے یہ نظر و نیاز کہا جاتا ہے، جس کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اس کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، اور عبادت بھی وہ کہ غیر اللہ کی عبادت تک تصور ان کا چلا جاتا ہے، اور بعض اس کو شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ دونوں افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔
صحیح عقیدہ اس کے بارے میں آج آپ کو گوش گزار کروں گا کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. لیکن یہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ غیر لازم عبادت ہوتی کیا ہے. جب اپنے اوپر بندہ لازم کرے گا تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہوگا. تو یہ شرعی معنی ہے اس کا. اس معنی کے لحاظ سے بھی قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا ہے عرفی معنی. عرف میں، عرف کہتے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے. عرف میں اس کا معنی ہے نظر کا ہدیہ، تحفہ. کوئی بندہ اپنے استاد کے پاس جائے یا اپنے بزرگوں کے پاس جائے تو کوئی چیز لے کر جائے کہ یہ میں انہیں بطور نظر پیش کروں گا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے عرف میں؟ ہدیہ، تحفہ پیش کروں گا. تو یہ تین معنی میں نظر استعمال ہوتا ہے. کون کون سے تین معنی ہیں؟ لغوی معنی، نمبر 2 شرعی معنی، نمبر 3 عرفی معنی. لغوی معنی کیا ہے؟ ڈرانا. نظر کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈرانا. تینوں معنی کے لحاظ سے میں قرآن مجید سے آپ کو دلائل نقل کراتا ہوں. ابھی پہلے ان کے معنی سمجھ لیں. نظر و نیاز باس میں ہم سب سے پہلے اس کا لغوی معنی پڑھیں گے، شرعی معنی پڑھیں گے اور اس کا عرفی معنی پڑھیں گے. اور تینوں معنوں پر دلائل نقل کریں گے کہ یہ موتی قرآن مجید میں تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے. کبھی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کبھی یہ عرفی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو لغوی معنی اس کا ڈرانا ہے، شرعی معنی اس کا یہ ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اور تیسرا عرفی معنی ہے جو تحفہ، ہدیہ، نذرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نظر بمانی تحفے، نظر بمانی ہدیے اور نظر بمانی نذرانے کے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. تینوں معنیوں کے لحاظ سے قرآن مجید میں یہ مستعمل ہے. اب پہلے لکھ لیں قرآن مجید، اتنا لکھ لیں جتنے تین معنی پڑھے ہیں، پھر ان کی تفصیل طلب کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ موتی نظر تین معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. بس اوپر عنوان قائم کرنا ہے نظر و نیاز. قرآن مجید کا یہ موتو میں لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے اس کو لفظ کہنا یہ بے ادبی ہے. قرآن مجید کا یہ موتی قرآن مجید میں تین معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. نمبر 1 لغوی معنی. نظر کا لغوی معنی ہے ڈرانا. اب جو سمجھانے والی ہیں وہ تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، جس میں صرف دلائل نقل کرانے ہیں تو وہاں تو میں صرف دلائل نقل کرا سکتا ہوں. سمجھا کے حدیث یاد نہ رہے آپ کو تو یہ آپ کی خامی ہے، میرا اس میں قصور نہیں ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ جس میں میں آپ کو تفصیلاً سمجھا سکتا ہوں، اس لیے اس میں میں آپ کو سمجھا کے آگے جاؤں. نظر کے لغوی معنی ہے ڈرانا. نمبر 2 شرعی معنی. شرعی معنی ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. نمبر 3 عرفی معنی. عرف میں نظر کہتے ہیں نذرانہ، ہدیہ، تحفہ. عرف میں نظر کہتے ہیں نذرانہ، ہدیہ، تحفہ. کسی کو تحفہ دینا، کسی کو ہدیہ دینا، اس کو بھی نظر کہا جاتا ہے عرف عام میں. جی تو چاہتا ہے کہ کیا آنکھیں نظر کر دوں، تحفے میں انہیں نذرانے کا نذرانہ، پتہ نہیں کس کا کیسے. ہاں جی، اس بات میں ابھی تک نظر کے 3 معنی ہم نے پڑھے، تینوں لکھ لیے ہیں نا. اب آگے سمجھے. پھر پہلا معنی کیا پڑھا تھا؟ لغوی. لغت میں نظر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. دوسرا معنی پڑھا تھا شرعی. شریعت میں نظر کس کو کہتے ہیں؟ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. اور تیسرا معنی پڑا ہے عرفی. عرف میں نظر کہتے ہیں نذرانے کو، تحفے کو، ہدیے کو، جو سب کو قبول ہوتا ہے.
اچھا اس عرفی معنی میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا جبے کبے والا کیوں نہ ہو، اس عرفی معنی میں وہ اختلاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں اس کو کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو تینوں معنی قرآن مجید میں مستعمل ہیں، یہ میں پہلے آپ کو لکھا چکا ہوں۔ اب پہلے معنی پر دلیل، جی لغوی معنی پر دلیل، قرآن مجید کی آیات سے اس پہلے معنی پر دلائل سمجھتے جائیں اور پھر آیت نقل کرتے جائیں۔ یہ دلیل نمبر 1 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ پہلے میں ان کی ہدایت کے لیے ان کے اندر رسول نہ بھیجوں۔ جب وہ رسول کا انکار کرتے ہیں تب ان پہ عذاب آتا ہے، رسول کے لائے ہوئے احکام پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، ورنہ نہیں بھیجتے۔ اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی کوئی امت پہلی امتوں میں سے بھی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے پاس نذیر بھیجا۔ تو اس جگہ نذیر ڈرانے کے معنی میں ہے کہ ہر امت کے پاس ہم نے ڈرانے والا بھیجا، تو یہ نظر کا لغوی معنی ہے ڈرانا، اس معنی کے طور پر قرآن مجید کی اس آیت میں یہ مستعمل ہے۔ اس آیت کو نقل کر لیں۔ دلیل نمبر 1 پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، ترجمہ جی، کوئی جماعت نہیں ہے مگر اس میں ڈرانے والے گزرے ہیں، کوئی جماعت نہیں ہے مگر اس میں ڈرانے والے گزرے ہیں۔ دلیل نمبر 2 اس بات پر کہ قرآن مجید میں نظر لغوی معنی ڈرانے کے استعمال ہوا ہے، اس پر دلیل نمبر 2 اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 119، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، حضور علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ ان آیات میں 2 آیتیں میں نے آپ کو لکھائی ہیں، ان آیات میں نظر لغوی معنی ڈرانے کے استعمال ہوا ہے، ان آیات میں نظر لغوی معنی ڈرانے کے استعمال ہوا ہے۔ اب
اب قرآن مجید میں جب یہ لغوی معنی میں استعمال ہوگا تو اس کا فاعل کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، کبھی قرآن مجید ہوگا، کبھی نبی انبیاء ہوں گے۔ تو ڈرانے کے معنی میں جب کبھی بھی یہ استعمال ہوگا تو کبھی قرآن مجید اس کا فاعل ہوگا کہ قرآن مجید ڈرانے والا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فاعل ہوگی کہ اللہ ڈرانے والا ہے، اور کبھی یہ استعمال ہوگا انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ انبیاء ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ تینوں نسبتوں کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اب دوسرا معنی لکھیں جی، شرعی معنی۔ یہ شرعی معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لغوی اور عرفی معنی اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اصل ساری بات اس شرعی معنی میں ہے۔ شرعی معنی جی، شرعی معنی کیا تھا؟ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اب اس کو پہلے سمجھیں، شرعی معنی کو۔ یہ انتہائی عام ہے، پوری بات کا حاصل یہی شرعی معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نظر کہا جاتا ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم عبادت، ایک غیر لازم عبادت۔ لازم عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے بندے پر فرض کر دی ہے۔ فرض عبادت لازم ہے، واجبات والی عبادت لازم ہے، اور غیر لازم عبادت جس کو نوافل زائد عبادت کہتے ہیں۔ فرض اگر بندہ ادا نہ کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، واجب ادا نہ کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، سنت مقدہ ادا نہ کرے گا تو اس کے بارے میں خوف عذاب ہے۔ لیکن فرائض اگر نہ پڑے گا تو اس سے عذاب نہیں ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی۔ نوافل اگر نہ پڑے گا تو اس سے عذاب نہیں ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی۔ تو یہ زائد عبادت بن جاتی ہے۔ اب لازم عبادت وہ عبادت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر فرض کر دی ہے۔ جو عبادت فرض ہے وہ لازم عبادت ہے، اور جو عبادت فرائض میں سے نہیں آتی وہ غیر لازم عبادت ہے۔ اب ہم نے جو شرعی معنی کیا ہے وہ یہ معنی کیا ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو اس سے آپ کو یہ پتا چلا کہ نظر اس چیز کی ہوتی ہے جو عبادت فرض نہیں ہوتی، اس عبادت کو اپنے اوپر بندہ لازم کر لے، خود فرض کر لے، واجب کر لے کہ میں یہ عبادت ضرور کروں گا، شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی تو میں یہ عبادت اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں یہ عبادت کروں گا۔ اب اس میں اگر وہ یہ کہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو یہ نظر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظہر کی نماز تو پہلے سے فرض ہے، وہ تو لازم عبادت ہے۔ ہم نے اس کا منع کیا ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں اگر یہ کام ہو گیا میرا تو میں رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، یہ بھی شرعی نظر نہیں بن سکتی کیونکہ یہ تو لازم ہے، فرض ہے۔ ہم نے معنی کیا ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ اب یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ جب بندہ یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں شعبان میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، جو نفلی روزے ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کرے، یہ نظر کہلائے گی۔ اب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے پھر اگر اس کا وہ کام ہو جائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھنا واجب ہو جائیں گے، پھر ان کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ یا یہ کہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نماز نوافل پڑھوں گا، اب یہ نوافل اس پر لازم نہیں تھے، اگر وہ کام ہو گیا اس نے نظر مانی، شرعی نظر ہے، غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اس صورت میں اگر اس کا یہ کام ہو گیا، نظر پوری ہو گئی، تو اسے 100 رکعت نماز نوافل پڑھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اس کی اور صورتیں، اگر کوئی بندہ یہ نظر مانے نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں زکوٰۃ دوں گا، یہ تو شرعی نظر نہیں بن سکتی کیونکہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ تو اسے ہر صورت میں دینی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتی ہے رامن البین نہیں آرام آنا، شرعی نظر تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ یوں کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نفلی صدقہ کروں گا۔ اب یہ شرعی نظر ہوگی کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اسے جتنا اس نے نظر مانی تھی اتنا اسے دینا پڑے گا۔ پھر
نفلی صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں سے آپ کو جو بات سمجھ آئی اب تک، جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، شاید میں وہاں تک پہنچ سکوں یا نہیں، کہ نظر کی شرعی تعریف یہ ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھی ہیں کہ کب نظر ہو سکتی ہے، کب نظر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ فرائض و واجبات کی نظر مانے تو یہ نظر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو پہلے سے لازم ہے۔ نظر ماننے کے لیے غیر لازم ہونا ضروری ہے۔ پہلے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عبادت لازم نہ کی ہو، بندہ خود اپنے اوپر لازم کرے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے دوسری چیز سمجھنے کے لیے، اس سے آپ کے ذہن سے بہت سے وساوس نکل جائیں گے۔ ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ غیر لازم عبادت، کیا تعریف کیا ہے؟ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ شرعی تعریف ہے نظر کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر لازم ہو، لازم نہ ہو، اس کے میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی۔ اب دوسری چیز سمجھنے والی ہے کہ وہ عبادت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ جو آپ نظر مان رہے ہیں وہ کام کیا ہونا چاہیے؟ عبادت۔ اگر وہ عبادت نہیں ہے، واجبات ہے، تو وہ بھی نظر نہیں ہوتی۔ ایسی نظر بھی شرعی نظر نہیں ہوتی، اس کا پورا کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اب جو نظریں مانی جا رہی ہیں وہ ساری واجبات ہیں، جو جاہلیت کی بنا پر۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہ نظر مانے کہ میں علم لگاؤں گا، تو علم کوئی عبادت ہے، چاہے پیلا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے نیلا ہو، چاہے سبز ہو، جو بھی علم ہے۔ علم نشانی کو کہتے ہیں نا، کوئی نشانی اپنے گھر کے اوپر لگا لیتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، جس رنگ کا بھی لگا لے، یہ عبادت تو نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نظر مانے کہ میں علم لگاؤں گا، تو یہ شرعی نظر نہیں بنتی۔ جب شرعی نظر نہ ہوگی تو اس کا پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ شرعی نظر یہ ہے کہ غیر لازم ہو اور ہو بھی عبادت۔ اسی طریقے سے کوئی یہ نظر مانے کہ میں کڑا پہنوں گا، تو یہ کڑا پہننا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے آدھا سر منڈاؤں گا، تو یہ بھی کوئی نظر نہیں ہے، کیونکہ عبادت نہیں ہے نا۔ شرعی تعریف نظر کی یہ ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو اس کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کام کی نظر مان رہا ہے وہ کام عبادت ہو پہلے، اور وہ بھی عبادت اللہ نے اس پہ فرض نہ کی ہو۔ اگر اللہ نے اس پہ فرض کر دی ہے تو پھر وہ نظر بھی نہیں ہوگی، وہ تو پہلے سے فرض ہے، اس کے لیے غیر لازم ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ میں ننگے پاؤں چلوں گا، یہ کوئی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی ننگے پاؤں چلنا؟ تو یہ بھی نظر نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا نا، جاہلیت کی بنا پر آج کل مروجہ دور میں جو عبادتیں ہوتی ہیں نا، نظریں ہوتی ہیں، وہ غلط ہے۔ ہاں، یہ کوئی کہہ لے کہ جس کو ہم عرف میں سبیل کہتے ہیں، کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریبوں میں پانی تقسیم کروں گا، سبیل لگا کر کسی جگہ پہ بھی بیٹھ جائے، پانی لوگوں کو دے، جو بھی ہے اس کو پانی دینا شروع کر دے، تو یہ صدقہ کرنا عبادت ہے اللہ کی۔ اللہ نے لازم بھی نہیں کی، بندے نے خود اپنے اوپر لازم کر لی، تو اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اسے وہ کرنی پڑے گی۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں چاول پکا کر لوگوں میں تقسیم کروں گا، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اس میں وقت تعین کر لے، جگہ تعین کر لے۔ یہ اگلی بات آئے گی اس میں کہ نظر کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نظر معین ہوتی ہے اور ایک نظر غیر معین ہوتی ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شرعی معنی کے لحاظ سے نظر کیا ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو اس میں اتنی چیز ضرور سمجھیں کہ جب بھی نظر کی بات آئے تو ذہن میں یہ دو تصور رکھیں کہ ایک تو نظر عبادت اور اللہ کا ہونا، اللہ کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کام جو نظر مانا جا رہا ہے اگر وہ عبادت نہیں ہے تو وہ نظر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سارے اس قسم کی نظریں مانے جاتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں چلوں گا، فلاں مزار پہ پیدل چل کے جاؤں گا، تو فلاں مزار پہ پیدل چل کے جانا کوئی عبادت نہیں ہے، لہذا یہ نظر نہیں مانی جا سکتی۔ فلاں جگہ ننگا جسم کر کے رہوں گا، یہ تو خلاف شرع ہے، تو جو خلاف شرع ہو وہ نظر کیسے ہو سکتی ہے؟
یہ کوئی نظر نہیں ہے. نظر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ نے بھی بندے پر فرض نہ کیا. کوئی بندہ نظر مانے میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا، یہ تو پہلے ہی فرض ہے اس پہ، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ تو نظر نہیں ہوگی. تو اس لیے نظر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو غیر لازم ہو اور ہو بھی عبادت. غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر بندہ لازم کر لے، اس کو نظر شرعی کہا جاتا ہے. اب جب یہ نظر شرعی کی آپ کو سمجھ آ گئی تو واہیات قسم کی ساری نظریں ذہن سے نکال دیں جس میں گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ ابا سلمدار کا لگاؤ پتہ نہیں کیا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ نظر مان لو. یہ کوئی نظر نہیں ہوتی. جب عبادت ہی نہیں ہے تو نظر کیسی ہے؟ کسی کا بھی غازی ابا سلمدار کی بات صرف نہیں کرتا میں، کسی ایک کو تو نہیں. اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش کو میں عبادت کے طور پہ سمجھ کے کہ اللہ کی عبادت ہے لگاؤں گا گھر میں، اس کی نظر مانتا ہوں، وہ بھی غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ نظر مانو کہ ان کی آمد کے تذکرے کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کی عظمتیں بیان کروں گا، یہ نظر مانو تو یہ ٹھیک ہے. تو اس قسم کی نظریں ساری واہیات ہیں، کیونکہ شرعی نظر کا معنی یہ ہوتا ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. تو اس کے لیے دو چیزیں ہونی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ چیز عبادت ہو، اگر وہ چیز عبادت نہ ہوگی تو وہ نظر نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ وہ عبادت اللہ نے بندے پر فرض نہ کر رکھی ہو، بندہ خود اپنے اوپر فرض کرے. تو جب بندہ خود اپنے اوپر فرض کرے گا تو پھر اسے وہ پوری بھی کرنی پڑے گی. جیسے کوئی بندہ خود اپنے اوپر فرض کر لے کہ میں ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. اب اللہ نے ہر مہینے کے 3 دن روزے فرض نہیں کیے ہیں، وہ تو صرف رمضان کے ہیں، تو اسے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے پڑیں گے. اگر اس کی نظر پوری ہو گئی تو وہ نظر اسے پھر پوری کرنی پڑے گی. عبادت کی مختصر تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں. عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کو. جو حکم بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس حکم پر عمل کرنا، اور جس سے روکے اس سے رکنا، یہ عبادت کہلاتی ہے. حلال و حرام پر عمل پیرا ہونے کو عبادت کہتے ہیں. یہ مختصر تعریف ہے، کیونکہ یہاں لکھا یہ گیا ہے کہ مختصر تعریف قرآن شریف کی روشنی میں بیان فرمائے. تو قرآن و سنت کے مطابق عبادت کہتے ہیں وہ فعل جو عبد کرتا ہے اپنے معبود کے لیے، اس فعل کو عبادت کہا جاتا ہے. تو اب اپنے معبود کے لیے وہی فعل کرتا ہے جو معبود اسے حکم دیتا ہے، جس سے معبود راضی ہو جائے. تو معبود راضی ہوتا ہے حلال و حرام سے. حلال کو مانو، حرام کو ترک کرو، حلال کو اپناؤ، تو یہ عبادت کہلائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. آج آپ شرعی یہ معنی لکھیں، اس پر دلائل جی شرعی تعریف پر دلائل ہے. مدنی قافلہ کہیں عبادت ہے، پھرنے ٹورنے واسطے بہنا تو کوئی عبادت کوئی نہیں. پہلے اپنی اصلاح ہوئے تو بندہ دوسرے نے اصلاح کرے نا. بندہ نال ٹور کے میں اپنی اصلاح کر سکتے پھر تو چلو پھر بھی علم ہے، علم حاصل کرنے واسطے بہنا کسی جگہ عبادت تم نے چاہنا تسی نہیں بن سکتے ہو. جڑا بندہ جتے علم حاصل کرنا ہوا اتھوں نہیں چھوڑ کے بن سکنا کسی جگہ. ہاں جی شرعی معنی پر دلائل جی. شرعی معنی کیا ہے؟ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. اب یہ عبادت کا طریقہ ہم نے خود اپنا لیا ہے نا کہ ایک جگہ بندہ سبق پڑھ رہا ہے، وہاں پہ چھٹی کر کے وہ کسی جگہ پہ چلا جائے کہ میں نے فلاں جگہ تبلیغ کے لیے جانا ہے، تو اپنا فرض عین چھوڑ کر مستحب عمل، غیر لازم عبادت کو چھوڑ کر غیر لازم عبادت. یہ تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ فرض نماز نہ پڑھے اور کہے میں نفل پڑھوں گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس نظر کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو لازم عبادت ہے اس کو چھوڑ دے اور غیر لازم عبادت کو اپنانا شروع کر دے. تو ایسی کوئی نظر نہیں ہوتی کہ جس میں لازم عبادت آپ کی چلی جائے. جو آپ کا لازم کام ہے پہلے وہ ہونے کے بعد غیر لازم عبادت کو اپنانا پڑے گا. دلیل نمبر 1 جی اس پر شرعی معنی پر. شرعی معنی کیا ہے؟ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر
لازم کر لینا۔ اس پر قرآن مجید سے دلیل نمبر 1 پہلے یہ سمجھ لیں، امرات عمران نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہوگا تو اس بچے کو میں بیت المقدس کے لیے عبادت کے لیے، اس کی بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب انہوں نے بچہ جنا تو وہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بچی تھی، تو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی تفصیل موجود ہے 3 پارے کے اندر۔ اس جگہ سے میں ایک آیت مقدسہ آپ کو دلیل کے طور پر نقل کرا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی تھی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ما فی بطنی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر رہے ہیں، بیٹا عطا کریں گے تو میں اس کو آزاد کر دوں گی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اب بیت المقدس کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، تو یہ لازم بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا تو اس کو میں نظر کر دوں، نظر مان رہی ہوں، وقف کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور اس کا رد نہ کر کے یہ دلیل بنا دی کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ نظر شرعی کہلاتا ہے۔ تو یہ دلیل اب نوٹ کر لیں۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اے رب میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے، کہ میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، پس تو اسے میری طرف سے قبول کر۔ اب یہ قرآن مجید میں اس آیت میں نظر شرعی کے لحاظ سے یہ نظر کا موتی استعمال ہوا ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ دلیل نمبر 2 جی، وما انفقتم من نفقۃ، اب اس میں اور زیادہ واضح ہو جائے گا اس آیت کے تحت آپ کو نظر شرعی کا معنی اور اس کی سمجھ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو گے خرچہ کرنا اللہ کے راستے میں، جو بھی خرچ کرو گے۔ اب یہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ تو لازم ہے، وہ تو ہر حال میں دینی ہے صاحب نصاب والوں کو، یا جو عبادتیں جو مالی عبادت لازم ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں نفلی عبادت کا تذکرہ ہے۔ جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا، اور نظرتم من نظر، یا جو تم نظر مانو گے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فإن اللہ یعلم ہو، اللہ تمہاری نظر کو جانتے ہیں، اللہ تمہیں ضرور اجر دیں گے اس کا اگر تم نے اپنی نظریں پوری کی۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ نظر شرعی غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنے کو کہتے ہیں، اور بندہ جب لازم کر لیتا ہے اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اسے پوری کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اسے اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 270۔
جو تم خرچ کرو گے یا نظر مانو گے اللہ اسے جانتا ہے. جو تم خرچ کرو گے یا نظر مانو گے اللہ اسے جانتا ہے. دو دلیلیں اس پر ہوگی. دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے لغوی معنی پر لکھائی تھی. اب جہاں ذرا ایک اور قاعدہ سمجھ لینا کہ نظر شرعی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے یہ کی، غیر شرعی عبادت کو، غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. تو دو باتیں اس میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے. خصوصاً سنیوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ایسی نظریں ماننا شروع کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو نظر مانتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ عبادت کا کام ہونا چاہیے، اور عبادت بھی ایسی جو اللہ نے بندے پر فرض نہیں کیا ہے. بندہ خود اپنے اوپر فرض کرے تو شریعت مطالعہ میں یہ اچھا کام ہے. جو اس طرح کرے گا زیادہ عبادت کے لیے، تو اگر اس کا وہ کام پورا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت زیادہ ہی کرنا پڑے گی، اس کا بھی اسے ثواب ہوگا. لیکن وہ کام عبادت کا ہونا چاہیے، واہیات قسم کی باتیں نہیں ہونی. ہم خواہش کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں. ہماری خواہش اب کوئی نظر مانے کہ میں 3 دن تک ہوٹل پہ روٹی کھاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، یہ میری نظر ہے، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ یا میں کراچی جاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ تو عبادت کے لیے اب اس میں ایک نقطہ پہلے یاد رکھیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جاہل بندے نظر مان لیتے ہیں جاہلیت کی بنا پر کسی مزار والے کے لیے کہ یہ ہم فلاں باب داتا صاحب کے لیے نظر مانتے ہیں. اب میں نے نظر کی تعریف میں آپ کو کہا کہ نظر ماننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کام بھی عبادت کا ہو اور ہو بھی غیر لازم. تو اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو نظر ماننے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ عبادت کا کام نظر مان رہا ہے، تو عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کی تو نہیں ہوتی نا. تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو نظر مان رہا ہے اس کا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے میں نظر مان رہا ہوں یہ الہ ہے، عبادت کے لائق ہے. کیونکہ نظر عبادت کے بغیر ہو نہیں سکتی نظر شرعی، تو عبادت الہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو الہ ہوگا عبادت کے لائق ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی نا. اب اگر کوئی جاہلیت کی بنا پر یہ کہہ دے کہ میں داتا صاحب کی نظر مانتا ہوں، اور ظاہر ہے اگر وہ عبادت کا کام ہے تو اس کا عقیدہ یہ بھی ہو کہ داتا صاحب عبادت کے لائق ہے، تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی یہ نظر شرک ہے اور وہ بندہ مشرک ہو جائے گا. کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے. یہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی غیر کو الہ مان کر اس کے لیے نظر مانتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ سمجھ آیا؟ کیونکہ نظر شرعی میں نے آپ کے سامنے اتنا زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہی نظر اس میں استعمال ہوتی ہے. اسی نظر کے چرچے ہیں بہت زیادہ، اور اسی نظر کی وجہ سے بعض بندے گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے. جہالت کی بنا پر، نہ سمجھ ہونے کی بنا پر پھر افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے. ایک جانب نہ سمجھ ہونے کی بنا پر وہ جائز نظر کو بھی بدعت و شرک کہہ دیتے ہیں، دوسری جانب سمجھ نہ ہونے کی بنا پر وہ خود گمراہیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نظر میں عبادت کا ہونا ضروری ہے، اور عبادت اس کی ہوتی ہے جو عبادت کے لائق ہو. اب نظر ماننے والا دو حال سے نہیں، خالی نہیں. اگر تو وہ واجبات نظر مان رہا ہے جو عبادت ہے ہی نہیں، تو وہ تو نظر لغو ہے، ان کا تو نظر کا پورا کرنا ہی لازم نہیں ہے. اگر وہ پتہ ہے اسے کہ یہ عبادت کا کام ہے اور غیر اللہ کے لیے وہ مان رہا ہے، تو لازمی بات ہے وہ اس کو الہ سمجھ رہا ہے، تو اس کو الہ ماننے سے وہ مشرک ہو جائے گا. وہ مشرک، اس کا یہ فعل شرک. لیکن عام بات، جو چیز حلال وہ اس کے لیے نظر کے طور پر مان رہا ہے نا، حلال چیز، وہ پھر بھی جائز ہوگی.
اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی بندہ، میں اس کی مثال آپ کو جو دیتا ہوں، کوئی بندہ نظر حسین کرے محرم شریف میں اور کہے کہ میں پانی کی سبیل لگاؤں گا، شربت پلاؤں گا لوگوں کو، لیکن نظر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب نظر کا معنی تو ہوتا ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا. تو کیا مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ صدقہ کر رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبادت کر رہا ہے ان کو الہ سمجھ کر. وہ بندہ مشرک، اس کا یہ فعل شرک، سمجھ آئی؟ وہ بندہ مشرک، اس کا یہ فعل شرک، لیکن پانی پھر بھی پاک رہے گا. وہ پانی پھر بھی پاک رہے گا، اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. پانی کو تو اللہ نے حلال کیا. تو یہ قاعدہ صرف سمجھانا چاہتا تھا کہ نظر شرعی ہوتی ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. اس کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے اور عبادت کے لیے الہ کا ہونا ضروری ہے. اب جو نظر شرعی مانے گا وہ لازمی طور پر اس فعل کو عبادت کے طور پر مانے گا، اور عبادت کے طور پر ماننے کے لیے جس کے لیے مان رہا ہے اس کو الہ ماننا پڑے گا. اگر اس نے غیر اللہ کو الہ مان کر اس کے لیے نظر مانی، اس کا یہ فعل شرک، وہ بندہ مشرک. لیکن اگر وہ چیز جو نظر مان رہا ہے وہ پہلے جائز تھی، حلال تھی، تو نظر ماننے کے بعد بھی وہ اسی طرح جائز رہے گی، حلال رہے گی. کیونکہ کہتے ہیں نا جی بکرا مانا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو شرک نظر مانی جی. حالانکہ وہ میں آپ کو اگلے معنی میں بتاؤں گا کہ جو یہ مانی جاتی ہے یہ تیسرے معنی کے لحاظ سے مانی جاتی ہے، وہ عرفی معنی کے لحاظ سے نظر ہوتی ہے اس میں اس کی. لیکن میں جہاں اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے جاہل لوگ اسی طرح مانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس کی نظر مان رہے ہوتے ہیں عبادت کے لائق اسے سمجھ کر، اگر لائق نہیں بھی سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر عبادت اس کی کر رہے ہیں تو وہ مشرک ہو جائیں گے. عبادت کے لائق ہوگا تو عبادت کر رہے ہیں تو، لیکن چیز پھر بھی وہ حلال ہی رہے گی. کسی پر غیر اللہ کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. اس پر دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام. یہ 4 جانور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان 4 جانوروں کو مشرکین مکہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے وہ بتوں کو عبادت کے لائق بھی سمجھتے تھے، اور یہ 4 جانور جب بتوں کے نام پہ چھوڑتے تو اس کو عبادت کے طور پہ چھوڑا کرتے تھے. اب ان کا یہ فعل شرک، وہ خود مشرک. لیکن ان 4 جانوروں کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی صحابہ کرام نے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام نہیں بنایا. ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ کافر لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں کہ حلال چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندوں کے لیے حرام ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پہ بیان کر دیا، اس قاعدے کو بھی، کہ جو حلال کو حرام کہے اپنے منہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تمہیں کس نے جرأت دی ہے کہ 11ویں کو حرام کو اپنے کھچڑے کو حلال کہہ دو؟ تم اپنی زبانوں سے، تمہیں طاقت کس نے دی ہے، اختیار کس نے دیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے؟ حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. تو اپنے منہ سے کسی چیز کو اپنے اختیار سے حلال کہہ دینا یا حرام کہہ دینا، یہ شریعت میں اضافہ ہے جو شریعت کو ناپسند ہے، اور اس طریقے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ میں اب قاعدہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی غیر کی نظر مانے عبادت سمجھ کر، وہ فعل اس کا عبادت ہو اور اس کو معبود سمجھ کر، تو وہ بندہ بھی مشرک ہوگا، اس کا یہ فعل بھی شرک ہوگا. لیکن اگر وہ چیز پہلے حلال تھی تو وہ چیز پھر بھی حلال رہے گی. اس کے اس فعل کرنے سے اس چیز کی علت یا حرمت پر کوئی اثر نہیں رہے گا. اب یہ قاعدہ نوٹ کر لیں.
قاعدہ جی، شرعی نظر کی تعریف سے، شرعی نظر کی تعریف سے یہ پتہ چلا کہ نظر ماننے والے کے لیے لازم ہے نظر ماننے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ جس فعل کی نظر مان رہا ہے وہ عبادت ہو وہ جس فعل کی نظر مان رہا ہے وہ فعل عبادت ہو، اور وہ عبادت اللہ نے بندے پر لازم بھی نہ کی ہو، اور وہ عبادت اللہ نے بندے پر لازم بھی نہ کی ہو، اسی سے یہ پتہ چلا کہ جو کسی غیر اللہ کے لیے شرعی نظر مانتا ہے جو کسی غیر اللہ کے لیے شرعی نظر مانتا ہے تو خواہ مخواہ اسے الہ ماننا پڑے گا، خواہ مخواہ اسے اس کو الہ ماننا پڑے گا، تو اس کا یہ فعل شرک کہلائے گا، اس کا یہ فعل شرک کہلائے گا، اور وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر حلال چیز کی اس نے نظر مانی چیز پھر بھی حلال ہی رہے گی، چیز پھر بھی حلال ہی رہے گی، اور اگر وہ غیر عبادت کی نظر مانتا ہے غیر عبادت کی نظر مانتا ہے تو یہ نظر لغو ہے، تو یہ نظر لغو ہے، اس نظر کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا، نہیں اس نظر کا کوئی ثواب ہوتا ہے، نہیں اس نظر کا کوئی ثواب ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ حرام کاموں میں سے ہے البتہ اگر وہ حرام کاموں میں سے ہے تو اس کا گناہ ہوگا، جیسے لوہے کے کڑے پہننا، ننگے پاؤں ننگے جسم چلنا،
علم لگانا، وغیرہ۔ اس پر دلیل نوٹ کریں کہ اگر بندہ حلال چیز کی نظر مانے غیر اللہ کے لیے تو وہ بندہ اس کو الہ سمجھتا ہے، وہ خود کا مشرک ہو جائے گا، اس کا فعل شرک ہوگا، لیکن وہ چیز حلال ہی رہے گی۔ اس پر دلیل پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ، وہی 4 قسم کے جانور، پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 103۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، الی آخری کر لے پھر، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ آپ اس کی یادداشت کے لیے یہ ساتھ لکھ لیں، کفار عرب نے 4 قسم کے جانوروں کو، دیکھیں وہ تو تھے ہی بت جن کے ناموں پر چھوڑے، تو ان کے ناموں پر چھوڑنے کے بعد بھی وہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال تھے، وہ تو اللہ کے مد مقابل تھے، تو اگر ولی کے نام پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر تو ایسی حرمت داخل ہوتی ہے کہ حلال ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ اب لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے دین میں۔ کفار عرب نے 4 قسم کے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا ہوتا تھا۔ بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا ہوتا تھا اور ان کا کھانا حرام جانتے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا۔ حالانکہ وہ بتوں کو الہ مانتے تھے، اور ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر عبادت کے طور پر چھوڑتے تھے۔ عبادت کے طور پر چھوڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پھر بھی حکم دیا کہ ان جانوروں پر بوقت ذبح اللہ کا نام لے کر ان کو کھاؤ۔ ان جانوروں پر بوقت ذبح اللہ کا نام لے کر ان کو کھاؤ۔ لکھ لیا ہے تو توجہ کریں جی پھر تھوڑی دیر۔ ہاں جی، اس باس میں اب تک نظر و نیاز، نظر کے معنی ہم نے پڑھے ہیں لغوی معنی، شرعی معنی اور عرفی معنی۔ لغوی معنی کیا تھا؟ اس میں ڈرانا، اس پر 2 قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کو دلائل کے طور پر نقل کرائی ہیں۔ پھر شرعی معنی، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ تفسیر اس میں شرعی معنی کی ہوگی، کیونکہ نظر اور نیاز جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے ہمارے عرف میں وہ زیادہ تر شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ عرفی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اور وہ ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھی کہ لازم ہے۔ ایک تو جو بندہ نظر مان رہا ہے وہ عبادت کا کام ہونا چاہیے، اگر وہ کام عبادت کا نہیں ہے تو وہ نظر نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ
کہ وہ عبادت بھی بندے پر اللہ نے لازم نہ کی ہو بلکہ زائد عبادت ہو، بندہ اپنے اوپر خود لازم کرے، تو اس کے لیے یہ نظر شرعی کہلائے گی۔ تو نظر شرعی کے پر دلائل نقل کرانے کے بعد میں نے آپ کو ایک قاعدہ ابھی تک نوٹ کرایا ہے کہ ظاہر ہے نظر شرعی اگر کوئی بندہ غیر اللہ کے لیے مانتا ہے تو عبادت جب اس میں ہونا ضروری ہے تو عبادت تو معبود کی جاتی ہے، تو وہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے نظر شرعی مانتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اگر مانتا ہے کہ میں اس چیز کی نظر مانتا ہوں، مثلا بکرے کی مان لیتا ہے، مثلا چاولوں کی مان لیتا ہے، مثلا پانی کی مان لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا فلاں کے لیے، تو اگر وہ اس کو معبود بھی سمجھتا ہے اور اس کو معبود سمجھ کر ان چیز کی نظر مان رہا ہے تو اس کا یہ فعل شرک ہوگا، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اس کا یہ کام شرک ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ لیکن یہ چیزیں پہلے حلال ہیں تو بعد میں بھی حلال رہیں گی۔ ان کی نظر ماننے کے بعد بھی، وہ غیر اللہ کا نام آنے کے بعد بھی ان چیزوں کو حرام نہیں کہا جا سکتا، وہ پھر بھی حلال رہیں گی۔ اس پر دلیل میں نے آپ کے سامنے 7ویں پارے سے نقل کرائی ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا عام، کہ 4 قسم کے جانور تھے جو مشرکین عرب بتوں کی عبادت کے طور پر ان کے نام نظر مان کر چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ان سے نفع نہیں لیتے، ان کوئی اگر ان کے کسی کے چراگاہ میں آتا تو اسے چرنے سے منع نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ان کا دودھ نہیں دو سکتا تھا، بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کے ہیں۔ وہ چونکہ عبادت بھی کرتے تھے بتوں کی تو ان کا فعل شرک تھا، وہ خود مشرک تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو اس بارے میں فکر لائق ہوئی تو انہوں نے جب عرض کی تو انہیں حکم دیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم ان جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ان کو کھاؤ۔ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ اللہ نے حرام نہیں کیے ہیں، یہ تو انہوں نے خود حرام کیا اپنے اوپر، تو انہیں تو اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کی حرام کرنے کا۔ غیر اللہ کا نام ضرور آ گیا، انہوں نے عبادت کے طور پر بھی چھوڑے، لیکن چیز پہلے حلال ہے تو اب بھی حلال رہے گی۔ تو مومنوں کو اس کے کھانے کا حکم ہے۔ جہاں تک کلیئر ہو گیا تو اب آگے میں تھوڑا سا آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں نظر شرعی، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ شرعی نظر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2۔ نمبر 1 معین اور نمبر 2 غیر معین۔ معین سے مراد یہ ہے کہ بندہ وہ نظر مانتے ہوئے جگہ کا تعین کر لے، وقت کا تعین کر لے کہ میں فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ یہ کام کروں گا۔ اس کو پھر سمجھنا ہے۔ نظر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، نظر تعین اور نظر غیر تعین، یعنی نظر معین اور نظر غیر معین۔ یہ کون سی نظر ہے؟ شرعی نظر، غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اس کے لازم کرنے کے 2 طریقے ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ تعین نہ کرے، جیسے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس نے مطلق روزے کی تو نظر مان لیا، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا کس مہینے کا رکھوں گا، کس سال کا رکھوں گا، کس زمانے میں رکھوں گا، یا کس جگہ جا کے رکھوں گا۔ اب وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی رکھ سکتا ہے، مکہ شریف چلا جائے وہاں پہ بھی رکھ سکتا ہے، لاہور چلا جائے وہاں پہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اس سال رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، اگلے سال رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، محرم میں رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، ہفتے کو رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، اتوار کو رکھنا چاہے تب، کیونکہ غیر معین ہے، اسے تعین تو کیا نہیں ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے نظر کی نظر معین، کہ بندہ خود معین کر لے۔ اسی کی مثال دے کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ نظر مان لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 1 دن کا روزہ 13 رجب کو نجف اشرف میں جا کے رکھوں گا۔ اب اس نے خود تعین کیا ہے، اللہ نے تو نہیں تعین کیا، تو اس کا اگر یہ کام ہو گیا، وہاں پہ کوئی شرعی عذر بھی نہ ہوا، اسے پھر نظر وہیں پہ پوری کرنی پڑے گی۔ جب بندہ خود معین کرے گا تو پھر اسے تعین کے ساتھ ہی نظر پوری، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر شرعی عذر ہوگا تو پھر کسی جگہ پہ بھی وہ پوری کر سکتا ہے۔ اب اس میں جیسے اس کی مثال ہی ہے نا، جیسے کوئی بندہ کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا
تو میں صدقہ کروں گا چاولوں کی دیکھ اور کروں گا داتا دربار میں جا کر۔ اب یہ کون سی نظر بنتی ہے؟ نظر معین۔ اگر اس کا یہ کام ہو گیا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ہے بھی کوئی نہیں، وہاں تو لنگرے عام چل رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے گا چاولوں کا، اور اسے کرنا پڑے گا پھر، کیونکہ اس نے خود معین کیا۔ لیکن اگر وہ معین نہ کرتا، یوں کرتا اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں ایک چاولوں کی دیکھ صدقہ کروں گا، تو کسی جگہ پہ بھی کر سکتا تھا، کسی وقت بھی کر سکتا تھا، گھر میں بیٹھ کر آج کر سکتا ہے، کل کر سکتا ہے، گھر سے نکل کر دکان پہ کر سکتا ہے، کھلے سین میں کر، جہاں مرضی اس کی صدقہ کرے، کیونکہ اس نے جب تعین نہیں کیا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں نظر شرعی کی، معین نظر شرعی اور غیر معین نظر شرعی، دونوں کی سمجھ آ گئی؟ ان پہ میں آپ کو دلائل نقل کرا رہا ہوں، ایک ایک دلیل ان پہ نقل کرا دیتا ہوں کہ نظر معین بھی جائز ہے، نظر غیر معین بھی جائز ہے، لیکن جب کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر ہوگا تو پھر نظر معین کو بھی وہاں پہ پورا کرنا لازم نہیں ہے شرعی عذر کے ہوتے ہوئے۔ ویسے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو دونوں نظروں کو اپنی اپنے وقت پہ، اپنی اپنی جگہ پہ، اسی طریقے پہ ادا کرنا لازم ہے جیسے اس نے نظر مانی ہے۔ تو لکھیں جی اب یہ دونوں قسمیں، نظر شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی ہندوؤں کے بارے میں یا مشرکوں کے بارے میں یا جاہلیت کے دور میں کوئی ایسا فعل ہوتا ہو جو ان کے شعار سمجھا جاتا ہو، تو یہ بھی جا کر اسی طریقے سے کرے گا تو اس کو یہ شرعی عذر بنتا ہے کہ اس سے پھر منع کر دیا گیا، پھر اس صورت میں وہاں پہ نظر پوری نہ کرے بلکہ اپنی جگہ پہ ہی پورا کر لے۔ جیسے میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ کسی جگہ پہ جانور مشرکین مکہ اپنے بتوں، وہاں کوئی بت ہوتا تھا تو وہ جانور وہاں پہ ذبح کرتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ نظر مانتا ہے کہ میں بھی وہاں پہ جانور ذبح کروں گا، اللہ کے نام کے لیے صدقہ کروں گا، تو اسے وہاں پہ پھر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کا شعار ہے۔ نظر شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ کدھر گئی ہے؟ نظر معین اور نظر غیر معین، کیڑا صفحہ ہے؟ نظر معین اور نظر غیر معین۔ نظر معین سے مراد وہ نظر ہے جس میں بندہ خود معین کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کا فعل، میں یہ عبادت کا کام فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ کروں گا۔ جیسے کوئی بندہ یہ نظر مانے کہ میں یہ چاولوں کی دیگ فلاں دن فلاں دربار پہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کروں گا، تو پھر اگر اس کی نظر پوری ہو جائے، اگر اس کی نظر پوری ہو جائے تو بغیر شرعی عذر کے اس کو اسی جگہ نظر پورا کرنا پڑے گی۔
نمبر 2 نظر غیر معین. یہ وہ نظر ہوتی ہے جس میں بندہ مطلقاً بغیر کسی قید کے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. آج دلیل اس بات پر کہ نظر معین کو اسی جگہ پہ پورا کرنا ہے. دلیل یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. حدیث پہلے سن لیں. ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 114 کتاب الایمان والنذور باب ما یؤمر به من وفاء النذر حدیث نمبر ہے 3375. ایک صحابی نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح عطا کیا یعنی فتح مکہ ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ ایک جگہ ہے بوانا میں مقام بوانا میں اونٹ ذبح کروں گا. نظر مانی تھی صحابی نے. اب یہ صدقہ ہے جو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوپر غیر شرعی غیر لازم عبادت کو لازم کر لیا تھا لیکن شرط کے ساتھ وہی نظر کے ساتھ کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں مقام بوانا میں اونٹ ذبح کروں گا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ عطا کی تو میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پہلے 3 سوال کیے کیونکہ میں نے آپ کو لکھایا تھا نظر معین میں کہ بندہ اگر معین نظر مانتا ہے تو جس جگہ کی جس وقت کی مانتا ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر اس نظر کو وہیں پہ پورا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ اس حدیث سے ہی وہ بھی ثابت ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا وہاں جاہلیت کے زمانے میں کوئی بت تھا کہ جس بت پر لوگ جا کے جاہلیت کے زمانے میں جانوروں کو ذبح کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے سوال کیا کیا ان کا وہاں پہ کوئی میلہ لگا کرتا تھا کہ جس میلے پر جو ان کا شعار ہے کہ جس میلے پر وہ جا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابی کو فرمایا جا اسی جگہ جا کر اونٹ کو ذبح کر جو تو نے نظر مانی ہے اس نظر کو وہیں پہ پورا کر. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نظر جب مانی جائے معین کر کے تو بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو وہیں پہ پورا کیا جانا چاہیے. اب یہ حدیث لکھ لیں گے. ایک صحابی نے حدیث کا حوالہ لکھ دیا ابو داؤد شریف جلد 2 حدیث نمبر 3375. ابو داؤد شریف جلد 2 حدیث نمبر 3375. ایک صحابی نے مقام بوانا پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی. اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی. اس نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مشرکوں کے بتوں میں سے کوئی بت ہے وہاں پہ جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ عرض کی گئی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کافروں کا وہاں میلہ لگتا ہے؟ کیا کافروں کا وہاں میلہ لگتا ہے؟ تو عرض کی گئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو اسی جگہ نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ اس بات پر دلیل کہ غیر شرعی نظر کا پورا کرنا لازم نہیں، یعنی ایسی نظر مان لینا جو عبادت نہ ہو اس کا پورا کرنا بھی لازم نہیں۔ اس بات پر دلیل کہ غیر شرعی نظر کا پورا کرنا لازم نہیں۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی پہلے سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو دیکھا ایک شخص ننگے پاؤں ننگے سر دھوپ میں کھڑا ہے، پسینہ اس کا بہہ رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، چھاؤں بھی نہیں لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے نظر مان رکھی ہے کہ یہ ننگے سر رہے گا، ننگے پاؤں رہے گا، کھڑا رہے گا، دھوپ میں رہے گا، سایہ نہیں لے گا اور روزہ رکھے گا۔ اب اس میں سے دیکھیں ننگے سر رہنا کوئی عبادت نہیں تھی، ننگے پاؤں رہنا کوئی عبادت نہیں تھی، کھڑا رہنا کوئی عبادت نہیں تھی، دھوپ میں رہنا کوئی عبادت نہیں تھی، لیکن روزہ عبادت تھی۔ روزہ بھی اسے رکھا ہوا تھا نا، وہ بھی نظر مانی ہوئی تھی، تو روزہ عبادت تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کہو کہ سایہ بھی لے لے، بیٹھ بھی جائے اور روزہ پورا کرے۔ تو جو چیز عبادت تھی اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور جو غیر شرعی تھی، لغو تھی، جیسے ہمارے ہاں مانی جاتی ہے، ہمارے ہاں عبادت کی تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہ مانی جاتی میں کڑا پہنوں گا، میں مرکی پہنوں گا، میں آدھا سر کھڑاؤں گا، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر نظر ماننے اتنا ہی شوق ہے نا کہ ننگے پاؤں چل کر میں زری پہ جاؤں گا، تو یوں عبادت مانو کہ میں ہر قدم پہ اپنے گھر سے مسجد تک 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، پھر دیکھتے ہیں نا نظر پوری کرو۔ یا کم از کم اگر یہ نہیں تو یوں کہہ لو کہ قرآن مجید ختم کروں گا، ہر 10 دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اس کا ختم کروں گا، تو پھر مزہ ہے نظر ماننے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہو، بندہ بھی کم از کم اس میں ثواب تو پائے، اجر بھی پائے۔ تو یہ کوئی نظریں نہیں ہے، تو یہ دلیل بن گئی آپ کے پاس کہ جو شرعی عبادت نہ ہو، عبادت کا کام نہ ہو، وہ کوئی نظر نہیں ہوتی اور اس کا پورا کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مان بھی لے تو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ آج لکھ لیں ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3280۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے، کہ آپ نے دوران خطبہ دیکھا
آپ نے دوران خطبہ دیکھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں ننگے سر دھوپ میں کھڑا تھا. ننگے پاؤں ننگے سر دھوپ میں کھڑا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ بیٹھے گا نہیں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں کھڑا رہے گا، پہنے گا نہیں ننگے پاؤں ننگے سر رہے گا، پہنے گا نہیں ننگے پاؤں ننگے سر رہے گا. اور ہمیشہ روزے کی حالت میں ہوگا. ہمیشہ روزے کی حالت میں ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے حکم دو کہ بیٹھ بھی جائے سایہ بھی لے اور پہن بھی لے اور روزہ پورا کرے. بیٹھ بھی جائے سایہ بھی لے پہن بھی لے اور روزہ پورا کرے. یہ دوسرا معنی ہم نے مکمل کر دیا جس پر تفصیلاً بات کرنی تھی. اب تیسرا معنی، نظر کے کتنے معنی پڑے تھے؟ 3. ایک لغوی معنی کیا ہے؟ ڈرانا. پھر اصطلاحی شرعی اصطلاحی اور شرعی ایک ہی بات ہوئی. اصطلاح شریعت میں غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا نظر شرعی کہلاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا لوازمات تھے وہ سارے پڑھے، اس پر دلائل دیے. پھر اس کی 2 قسمیں پڑھی، نظر معین اور نظر غیر معین. اب آخری معنی کرتے ہیں جی، عرفی معنی. عرفی معنی کیا کیا تھا؟ ہدیہ، نذرانہ، تحفہ. عرفی معنی کیا تھا؟ ہدیہ، نذرانہ اور تحفہ. اس پہ ہم بھی لمبی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اس میں تو ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے یہ نظر مل جائے. تو ہدیہ، نذرانہ، تحفہ، کسی بزرگ کو کوئی چیز ہدیے، نذرانے یا تحفے کے طور پر دینا کہ صدقہ اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن بزرگ کو یہ چیز دیں گے تو دعاؤں کا وسیلہ بن جائے گی. حالانکہ بزرگ بغیر تحفے کے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ذریعہ بن جائے گا کہ بزرگ خوش ہو جائیں گے تو وہ میرے لیے دعا کریں گے، تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. عبادت اللہ کی سمجھ کر تحفہ اور نذرانہ کسی بزرگ کو دینا یہ عرفی نظر کہلاتی ہے. موجودہ دور میں جو کہا جاتا ہے نا نظر اللہ نیاز حسین، اس کا یہی معنی ہوتا ہے. وہ عرفی نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ عبادت یا جو کچھ میں صدقہ کر رہا ہوں یہ ہدیتاً تحفتاً اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. مثلا چاہے پھر وہ چاول ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو،
جو چیز بھی ہو، اگر کوئی بندہ یہ نظر عرفی مان رہا ہے کہ اس چیز کا ثواب عبادت اللہ کی ہے، جو اس کا ثواب ملے گا وہ ثواب میں ہدیے کے طور پر، اب زندے بندے کو تو بندہ وہ چیز دیتا ہے، تو مردے بندے کو تو چیز نہیں دی جاتی، اس کو تو وہ تحفہ نہیں دیا۔ حالانکہ ہمارے یہاں اکثر رواج یہ ہے، وہ پتہ ہے کھانے پینے کی چیزیں قبروں کے اوپر رکھاتے ہیں، قبروں کے اوپر کبھی چینی پڑی ہوئی ہے، قبروں کے اوپر مٹھائی پڑی ہوئی ہے، قبروں کے اوپر دانے پڑے ہوئے ہیں، قبر والوں ان کو اٹھ کے کھائیں گے؟ آپ پتالیاں دربار میں جائیں تو دیکھیں وہاں پہ کیا حال ہے۔ ایک تو وہاں پہ مرغا چھوڑا جاتا ہے، ایک ہی مرغا دن میں 100 مرتبہ بکتا ہے۔ ایک بندے پہلے چھوڑتے ہیں، وہ وہاں کے درباری جو وہاں پہ بیٹھے، اب ہمارے ہاں اگر کوئی سب سے زیادہ نفع والا کام ہے نا، وہ یہی درباروں والا ہے۔ جس بندے کو کچھ کام بھی نہ کرنا پڑتا ہو نا، وہ دربار کا متولی بن جاتا ہے، بس اس کے بعد مزے ہی مزے۔ دیکھیں نا، قبر کے اوپر یہ چیزیں رکھنا، اس کا کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کہ کیڑیاں آتی ہیں اگر کوئی بندہ نہ اٹھا سکے تو۔ اگر تو لڑکوں کے ہاتھ چل جائے تو چلے وہ اٹھا لیتے ہیں، یہ صدقہ بن جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی لڑکا وہاں سے نہ گزرے تو پھر تو اس پہ کیڑیاں ہی آئیں گی نا، تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں اس کا ثواب دینا چاہیے۔ اگر وہ ٹافیاں یا دانے یا جو چیز بھی آپ قبروں کے اوپر رکھتے ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی مسافر کو دے دیں، اس کا ثواب ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر اس قبر والے کو بھیج دیں، جس سے قبر والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر اس کی نظر مانی جائے تو یہ نظر عرفی کہلاتی ہے۔ اب موجودہ دور میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دربار پہ جا کر میں بکرا ذبح کروں گا، تو یہ نظر عرفی ہوتی ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اس بکرے کا ثواب میں اس دربار والے کو بھیجوں گا، یہ نظر عرفی ہے۔ اور نظر عرفی جائز ہے، جس طرح نظر شرعی جائز ہے اسی طرح نظر عرفی بھی جائز ہے۔ تو یہ تیسری قسم بن گئی، اس پر دلیل نوٹ کر لیں۔ ایک تو ہے وہاں پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، پھر یہ تو میں وہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ وہاں پہ ذبح کر کے کسی غریب کو، یا وہاں کے کسی غریب جو وہاں کے غریب ہیں ان میں سے کسی کے حوالے کرنا چاہیے۔ اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ جو متولی ہوتے ہیں وہ کسی اور کو تو پکڑنے بھی نہیں دیتے، خود دوبارہ وہ بندہ پکڑنا چاہے تو اس کو بھی نہیں پکڑنے دیتے، جو دینے والا ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اس کو بھی وہ نہیں پکڑنے دیتے۔ تو صدقہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ جس پر کیا جا رہا ہے اس کو قبضہ کرانا چاہیے۔ اگر آپ متولی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تو پھر بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، پھر متولی کے حوالے کریں۔ اگر وہ اہل ہے اس چیز کا کہ وہ غریب ہے، اسی کو دینا ہے، تو ایک ہی دن میں کتنے مرغے وہاں پہ صدقہ ہوتے ہیں، سارے کے سارے متولی کو ہی لگتے ہیں، باقی بندے بھی تو ہیں نا وہاں پہ، یا کتنے اس کے ساتھ غریب جا رہے ہوں گے، ان کو وہاں پہ لے جا کر دے دے۔ ہاں جی، دلیل اس پر عرفی معنی جی، کسی بزرگ کو کوئی چیز، نمبر 3 عرفی معنی، کسی بزرگ کو کوئی چیز ہدیہ یا نذرانہ پیش کرنا، جو بزرگ کے دعاؤں کا ذریعہ ہو۔ اگر تو نظر مانے بغیر پیش کرے تو پھر تو وہ نظر نہیں رہے گی، صرف صدقہ ہوگا، لیکن اگر نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ چیز میں فلاں بزرگ کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر دوں گا، صدقہ اللہ کا ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی، چیز اس کو دوں گا۔ اور اگر وہ زندہ ہے تو چیز دے گا، مردہ ہے تو پھر یہ کہے گا کہ یہ میں صدقہ کروں گا، اس صدقے کا ثواب اس کو دوں گا۔ تو ظاہر ہے پھر صدقہ تو کھانا تو زندوں نے ہے نا، ثواب اس کو دوں گا۔ جب ثواب اسے مل رہا ہے تو پھر اس کے بیٹے کو وہ چیز کیوں دے رہے ہو؟ ایک کام اسے دو نا، دوسرا غریبوں کو دے دو نا۔ اب یہاں دونوں فائدے تو انہیں کو ہوں گے، پیر صاحب کو ثواب مل رہا ہے، چھوٹے پیر صاحب کو ہدیہ مل رہا ہے، تو باقی بندوں کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، اس پر دلیل قرآن مجید کی آیت، اس پر دلیل
یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 99۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 99۔ آیت جو ہے پہلے سن لیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، جو دور سے آنے والے صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اپنے علاقوں سے، تو وہ آتے ہوئے جو ان کے علاقے کا پھل یا میوہ ہوتا وہ لے کے آیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ یہ جو آج کل بھی کوئی طریقہ ہے نا، کوئی اپنے استاد کو ملنے جاتا ہے یا اپنے پیر کو ملنے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے تحفے کے طور پر، یہ اسی وقت سے رائج ہے کہ وہ کوئی پھل وغیرہ جو ان کے ہاں پیداوار ہوتی لے کے آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آج تھوڑا سا رواج بدل گیا ہے کہ لے کے آنے والا تو چلو لے کے آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بدلے میں بھی تحفہ دیا کرتے تھے، وہ قبول کر کے دعائیں دیا کرتے تھے اور بدلے میں تحفہ بھی دیا کرتے تھے۔ اب نہ دعا کا تذکرہ ہوتا ہے نہ بدلے میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ اس وقت سے رائج ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ عرابی جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، وہ ایک چیز کو اس لیے بناتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہوگی، وصلوات الرسول، رسول کی دعاؤں کا وسیلہ ہوگا۔ جو وہ چیز لاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر انہیں پیش کرتے تھے، نظریہ یہ رکھ کر کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہے، صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعاؤں کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو منع نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں الا انہا قربۃ لہم، خبردار یہی ان کی عبادت ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اس عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان قریب، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دلیل بن گئی آپ کے پاس عرفی معنی کی۔ آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 99۔ اور کچھ گاؤں کے رہنے والے جو اللہ اور قیامت کو مانتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور رسول سے دعا لینے کا ذریعہ، یقیناً ان کے لیے یہ قرب کا سامان ہے، یقیناً ان کے لیے یہ قرب کا سامان ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تینوں معنی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ہو گئے، نظر و نیاز۔ تو اس میں جو چیز آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہے وہ نظر شرعی ہے یا نظر عرفی ہے۔ ہمارے عرف میں یہ دو نظریں استعمال ہوتی ہیں، نظر شرعی اور نظر عرفی۔ تو جو شریعت کے مطابق نظر ہوگی وہ جائز، اور جو شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ ناجائز۔ تو اب یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ کل انشاءاللہ العزیز باس بدعت کے ساتھ کل والا اللہ خیر کرے گا تو اس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آمین۔ چودھویں سپارے جی وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ کر دے آیت نمبر 10۔ اس سے پتہ لیکن قرآن مجید چیک کر کے 14ویں سپارے نے آخری رکوع جو پہلے رکوع ہے۔
علماء میں کر دوں ٹوٹ گئے تھے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم ربنا زدنا علما بوسیلۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون برحمتک یا